بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اصحاب الاخدود کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ تھے، جس کا ذکر سورہ البروج کی آیت نمبر 4 سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر تھوڑا سا سورہ البروج کا تعارف بتا دوں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اصحاب الاخدود کون تھے، جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے بھری ہوئے خندقوں میں پھینکا تھا، وہ کس علاقے کے باشندے تھے اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ یہاں صرف میں اتنا عرض کروں گی کہ کفر اور باطل نعمت اور ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہر انسانی سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ رحمت اور شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ کمزور اور بے بس حق پرستوں پر کفار بپھرے ہوئے وحشیوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دھکے دھکے گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رقص کرنا ان کا معمول ہوا کرتا ہے۔ لیکن جبر و تشدد کی انسانیت سوز قہر مانیوں میں اہل حق کی استقامت اور ثابت قدمی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے، اس کی کبھی نظیر نہیں ملتی۔ وہ مظالم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا، نہ وہ آہ کرتے ہیں اور نہ وہ فریاد کرتے ہیں۔ اپنے مولا کریم کی خوشنودی کے حصول کو، اپنی مسرتوں اور سعادتوں کو معراج حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں اعلیٰ ہمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور یقین رکھیں کہ کفر کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، طاغوتی قوتیں سرنگو ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، مخالفت کے طوفان تھم جائیں گے، اصلاح کو فتح مبین حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور ابو جہل سے پہلے اور ابو لہب سے بھی پہلے بھی کئی فرعون اور سمودی گزرے، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم لہراتا رہا اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آیت نمبر 4 کا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح بتاؤں گی۔ جیسے آیت نمبر 4 میں قتلا، مارے گئے، اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ یہاں میں آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا تعارف بتاتی ہوں کہ یہ جواب قسم ہے، یہاں بھی قسم کھائی گئی ہے۔ اصحاب الاخدود کی یعنی کھائی کھودنے والوں کی قسم یہاں کہی گئی، یعنی اب وہ چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی کھائی، یعنی وہ بڑا اور مستطیل گھڑا جو زمین میں خندق کی طرح کھودا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے، اس کے بارے میں متعدد روایات مذکور ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر خون کے دریا بہا دیے جایا کرتے تھے۔ آبادیوں کو ان کے مکینوں سمیت نثر آتش کر دیا جاتا تھا۔ خصوصاً یہودیت و عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خون ریزیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ ان آیات میں کسی مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس بارے میں زیادہ قابل وثوق وہ روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح بخاری میں درج کی۔ اس کا ترجمہ حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ کی تفسیر سے ملتا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ یہ بتا رہی ہوں کہ مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دے جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک راہب رہتا تھا، یعنی کون تھا، ایک پادری رہتا تھا، اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اس کا کلام اس کے دل نشیں ہو گیا، یعنی اس نے یاد کر لیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستے میں ایک محب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی، یا رب اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑے اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصائب نابینا ہو گیا تھا، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے آیا، سبحان اللہ، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا، میرے رب نے۔
بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ یہ کہہ کر اس پر سختیاں شروع کر دی، یہاں تک اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا، لڑکے پر بھی سختیاں کی، اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہ پر بھی سختیاں کی اور اسے کہا اپنا دین ترک کر دے۔ اس نے انکار کر دیا تو اس نے سر پر آرا رکھ کر اس کا سر چروا دیا، پھر مصائب کو بھی چروا دیا، پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اس کو گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں کا کیا ہوا؟ کہا سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا، لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے، لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان آدمیوں کو کیا ہوا؟ کہا سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام تو نہیں کرے گا جو میں تجھے بتاؤں گا۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈنڈ پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلامی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے کہہ کر مجھے مار، اگر ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا، اس نے خندق کھودا، اس نے آگ جلائے اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دے۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ عورت ذرا سا جھجکی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں آگ میں ڈال دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں ایک ایک بات بتائی گئی ہے۔ تو میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اور یہ جو میں نے مضمون اصحاب الاخدود کے یعنی اصحاب الاخدود کے بارے میں بتایا، یعنی وہ کون لوگ تھے، اور اس کا سورہ البروج میں چوتھی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو میری بہنوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھ آئے گا کہ اصحاب الاخدود کون تھے۔ میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ آپ جو ہے سورہ جو البروج کو ان دنوں کثرت سے پڑھیں، کیونکہ جو ہے مرکری جو ہے اپنی جو چال یا اپنی پیچھے کی طرف واپس مڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ 12 کے 12 بروج پر اثر ڈالے گا۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے جو بھی آپ کا برج ہے، وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہے اگر اس برج میں آپ کی کسی جگہ سختی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے معاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر یہ میرا مضمون پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔